الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے دروس کے اندر باتیں چل رہی تھیں کہ شاعر کے کلام کی، جس کا نام ہے ابو العلا المعری. یہ شاعر سن 5ویں صدی ہجری کا شاعر ہے. عصر عباسی میں رہتا تھا. یہ عصر عباسی میں یہ شاعر پیدا ہوا اور پلا بڑھا. اس کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی ہے. جیسا کہ لکھا ہے، ابو العلا المعری بہت ہی مشہور شاعر ہے. نہ ہی عصر عباسی بلکہ اس پورے عربی ادب کی تاریخ میں جو اہم شعراء گزرے ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. معری معرۃ النعمان کی طرف اس کی نسبت ہے، جو کہ سوریہ میں فی الحال واقع ہے یہ شہر. اس کی کتابیں بہت مشہور کچھ کتابیں ہیں اس کی. ان میں سے سخت الزند یا سخت الزندی، یہ اس کے دیوان کا نام ہے. اس کا اور ایک دوسرا دیوان ہے جس کا نام ہے اللزومیات. اس کا ایک رسالہ ہے نثر میں جس کا نام ہے رسالۃ الغفران. شاعر نابینا تھا. کافی اس کے ساتھ ٹریجڈیز تھی، کافی حوادث، کافی پریشانیوں میں تھا. اس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا تھا، لوگوں سے الگ کافی چیزیں اس کے بارے میں کلام پیچھے آ چکا ہے. اس نے یہ قصیدہ کہا ہے. اس کا یہ جو قصیدہ ہے اس کے اندر جیسا کہ دکھے گا اس نے کہ فخر سے بھرپور باتیں کہی ہوئی ہیں، یا فخر کی باتیں اس نے کہی ہوئی ہیں. اس قصیدے کے ہم نے کچھ اشعار پچھلے دروس میں ہم نے پڑھے ہیں. آج یہاں پڑھیں گے کچھ اور اس کے اشعار کی کچھ اور لائنیں. شاعر کہہ رہا ہے: وقد سار ذکری فی البلاد فمن لهم بإقفاء شمس ضوءها متكامل يهم الليالي بعد ما أنا مضمر ويثقل رضوى دون ما أنا حامل. اس بات کہہ رہا ہے کہ وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل وأغدو ولو أن الصباح صوارم. یہاں صوارم لکھا ہوا ہے، صوارم ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ یہ شعر کی وجہ سے ہے، ایک شعری حاجت کی وجہ سے ہے. اس کو ضرورہ شعریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی النثر. شعر میں وہ کچھ ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو کہ نثر میں جائز نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی کلمہ ہے جو کہ غیر منصرف ہے، اس کو منصرف پڑھ دینا اگر کوئی آدمی نثر میں پڑھے گا ایسے تو وہ غلط مانا جائے گا اور اس آدمی کی وہ غلطی شمار ہوگی. لیکن شعر میں کوئی آدمی اگر غیر منصرف کو منصرف پڑھ دے، وہاں اس کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر منصرف پڑھا جائے وزن کو بیٹھانے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہے، معفون ہو ہے، اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ شعر میں بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، کیونکہ شاعر کے پاس اپنی بات کو کہنے کا ایک ہی محدود اور مختصر طریقہ ہوتا ہے کہ اسی پر اپنی بات کو کہنی ہے. اگر اس سے وہ ادھر ادھر ہٹے گا تو وہ غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے گا. اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے شاعروں کو کہ وہ اس طرح سے نحوی یا صرفی جو قواعد ہیں ان کی کچھ تھوڑی موڑی وہ خلاف ورزی کریں. اجازت ہے ان کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی النثر. اس کی مثال جیسے یہاں پر ہے صوارم، یہاں پر یہ صوارم پاک کا ہے. اس کو جو ہے کہہ رہا ہے کہ شاعر وَأَسْرِي وَلَوْ أَنَّ الظَّلَامَ جَحَافِلُ. باتیں اس شعر کے مفہوم پر جو ہے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کچھ الفاظ معنی. شاعر کہہ رہا ہے وقد سار ذکری. ذکر کے معنی شہرت یہاں پر مراد ہے. ذکر یذکر کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا، ذکر معنی یاد، لیکن یہاں پر شہرت کے معنی ہے. ذکری یعنی کہ میری شہرت. سارا یسیرو کے معنی کیا ہے، چلنا، یہاں پر منتشر ہو جانا، پھیل جانا، یہ مراد ہے. وقد سار ذکری فی البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل.
اخفا یخفی اخفاءً، یہ اخفا مصدر ہے، باب افعال سے ہے، واضح ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز چھپانا، چھپانا کسی چیز کو. شمس ضوءها متکامل، ضوء کے معنی روشنی اور متکامل کے معنی بھرپور، جو ایک دم بھرپور ہو کوئی بھی چیز، المتکامل. تو متکامل کے معنی بھرپور، پورا، کمپلیٹ. ایک بار کہ یہم اللیالی، یہم، ہم یہم کے معنی ہوتا ہے غمگین کر دینا، رنجیدہ کرنا، غمزدہ کرنا، یہ معنی ہے یہم. ہم یہم بہت زیادہ کئی معنی ہے، ہم یہم معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے کئی، لیکن یہاں پر جو سیاق میں معنی ہے یہم کے معنی ہوتا ہے غمگین کر دینا، رنجیدہ کر دینا. باب نصرہ سے ہے، اگر کہ یہم اللیالی، اللیالی شعر کی وجہ سے اللیالی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو شعر کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم حالت نصب میں پڑھ ہی سکتے ہیں، کیونکہ حالت رفع میں پڑھیں گے اللیالی اور حالت جر میں پڑھیں گے اللیالی. حالت نصب میں اللیالیہ، یہ اس کا اعراب ہوتا ہے، یعنی کہ حالت رفع اور حالت جر میں اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر جو اعراب آئے گا وہ تقدیری ہوگا. حالت نصب میں کیا ہے، وہ فتح ظاہر ہو جائے گا اس میں منقوص کا، جس کے آخر میں یا ہو اس سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہو. ورکہ یہم اللیالی بعض ما انا مزمر، مزمر کے معنی ہوتا ہے ازمر یزمر ازمارا، اس کے معنی ہوتا ہے چھپانا. اخفا یہاں پر آتا ہے اخفا یخفی اخفاء، اس کے معنی یہاں بھی ازمار. تو ازمر یزمر ازمارا، اسی سے اسم فاعل یہاں پر ہے مزمر، باب فعل سے ہے، جس کے معنی چھپا، لوگ لفظی معنی کریں گے چھپانے والا، مصدری معنی ہو جائے گا چھپانا. وَيُثْقِلُ، اثقل یثقل، اثقل یثقل کے معنی ہوتا ہے بوجھل کر دینا، کسی پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دینا کہ وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، تو یہ ہوتا ہے بوجھل کر دینا. تو واضح ہے یہ معنی. وَيُثْقِلُ رَضْوَ، اور رضوہ ایک پہاڑ کا نام ہے، یہاں پر علم ہے یہ رضوہ، رضوہ پہاڑ کا نام ہے. دون ما انا حامل، حامل حمل یحمل کے معنی اٹھانا، اس میں فاعل ہے، اسی سے باب ضرب ضربوں سے. کہہ رہے کو من هذه القصیدہ، اور اس کا جو قصیدہ ہے، جو القصیدہ اللامیہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا آخری جو حرف لام ہے. اگر کہ من هذه القصیدہ، اور یہی جو اس کا اسی قصیدے میں سے کچھ اور ابیات ہیں جو یہاں پر ذکر ہیں. وَإِنِّي وَإِن كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانُهُ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ. آتا یأتی، یہاں پر جو یہاں آیا ہوا ہے لام، یہاں پر جو ہے یہ لام تاکید کے لیے ہے، یا اس کو ہم لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں. نو کے کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر یہ اسم یا نام ہمیں کیا ہے سننے کو ملے گا، اللام المزاحلقہ. تو لام المزاحلقہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے کیا ہے، یہ لام مزاحلقہ وہ لام ہوتا ہے جو کہ در حقیقت مبتدا پر آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے، تاکید کا معنی ادا کرنے کے لیے. لیکن جب مبتدا پر کوئی دوسرا حرف تاکید داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایسی صورت میں اسلام کو مبتدا سے کھسکا کر کے بعد والے کسی کلمہ پر کر دیتے ہیں، خبر پر کر دیتے ہیں، یا کسی اور دوسرے کلمے پر. کیونکہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بیک وقت ایک ہی جگہ دو، یعنی کہ ادات تاکید کی دو چیزوں کو یا دو حروف تاکید کو کیا ہے ہم نہیں لا سکتے، یعنی کہ ایک ہی جگہ ایک ساتھ میں دو حرف تاکید ہم نہیں لا سکتے. تو اسی لیے کیا ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اللام المزاحلقہ، یعنی کہ وہ لام جس کو کیا ہے وہاں سے کھسکا دیا گیا ہے. تو یہ وہی لام ہے، لام لآتن. اس کے بعد جو آتن یہاں پر ہے یہ اس میں فاعل یہاں پر ہے، اس میں فاعل آتن. آتا یأتی کے معنی ہوتا ہے آنا، اور اسی سے اسم فاعل آئے گا آتا یأتی فہو آتن. تو آتن جو ہے اس میں فاعل ہے، یہ اس کی اصل جو ہو جائے گی آتیون، فاعل کے وزن پر آئے گا ضاربن، کیونکہ یہ باب ضرب یضرب سے ہے. تو ضرب یضرب کا جو فاعل اس میں فاعل آتا ہے وہ ضاربن آتا ہے، تو اسی ضاربن کے وزن پر یہ بھی آئے گا کیونکہ یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے. تو اس کی اصل نکلے گی آتیون. پھر اس کے اندر ایک تعلیل واقع ہوگی جو کہ قازن والی تعلیل ہے. قازن بھی باب ضرب یضرب سے آتا ہے، وہ بھی اس میں فاعل ہے. تو قازن کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے، اکثر جگہ کہا جاتا ہے کہیں بھی اگر اس طرح سے تعلیل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تعلیل قازن کی تعلیل ہوئی ہے.
تو قازم کی تعلیل کیا تعلیل ہے؟ قازم. تو قازم میں دیکھتے ہیں کہ قازم کے اصل میں کیا ہے؟ قازیٌ، قازیٌ ہے، فاعل ضارب کے وزن پر قازیٌ. یہاں پر قازیٌ میں ہوا کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یا آخر میں یا آئی ہوئی ہے، یا کے اوپر ضمہ ہے، اس کے بعد تنوین ہے، اور اس یا وہ یا جس کے اوپر ضمہ ہے اس سے پہلے کسرہ ہے. اور ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ یا کے اوپر ضمہ پڑھنا کسرہ کے بعد یہ مشکل ہوتا ہے کلام عرب میں، تو اسی لیے اس یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور جیسے ہی یا کے اوپر والے اس ضمہ کو گراتے ہیں تو اس یا وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، اور پھر اس یا اور بعد والے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یا گر جاتی ہے. تو اب اس طرح سے قازم پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ تنوین اپنے ماقبل سے مل جاتی ہے. تنوین جو کہ در حقیقت نون ساکن ہوتی ہے، جو کہ بولی تو نون ساکن جاتی ہے لیکن لکھی نون ساکن نہیں جاتی ہے. تو یہی سیم چیز یہاں بھی ہوئی ہے. آتیون، آتیون یہاں پر تھا، یا کے اوپر ضمہ ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تا پر کسرہ ہے، اور یا کے بعد ساکن ہے جو کہ در حقیقت نون ساکن ہے، تنوین ہے جو کہ نون ساکن ہے. تو یہاں پر کیا گیا کہ یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو گرا دیا گیا، کیونکہ اس کسرہ کے بعد ضمہ کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے کلام عرب میں. تو یا کو جب یا کے اوپر جب ضمہ کو گرایا تو یا کا جو ہے اجتماع ساکنین ہوا بعد والے تنوین کے ساتھ. اب یا بھی کیا ہے گر گئی، تو اس طرح سے تنوین تا سے جا کر کے مل گئی، تو اس طرح سے ہو گیا آتن. تو لآتن اور اتا یاتی کے معنی ہوتا ہے آنا. یہ فعل لازم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی فعل لازم کو ہمیں متعدی بنانا ہے تو حرف جر لا کر کے، جیسے کہ با اس کو لا کر کے کیا ہے ہم اس کو متعدی بنا سکتے ہیں. تو وہ آنا جو ہے اب وہ لانا کا معنی ادا کرے گا. یہاں پر سیم یہی ہوا ہے، لآتن میں آنے آ رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے میں لا رہا ہوں. آتن بیما، کیونکہ یہاں پر جو با آیا ہوا اس کے بعد با حرف جر ہے، تو با جب عطا کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے اندر لانے کا معنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ متعدی ہو جاتا ہے حرف جر، یعنی کہ متعدی بحرف الجر ہو جاتا ہے، حرف جر کے ذریعے سے وہ متعدی بنتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے لآتن بما لم تستطیعوا الاوائل. اوائل کے معنی پہلے کے لوگ، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو سلف ہے، یہ مراد ہے اس کا معنی اوائل. اس کے بعد ہے کہ وَأَغْدُو، اغدو کے معنی ہوتا ہے صبح میں جانا. غدا یغدو قابل نصر ینصروں سے ہے. وَلَوْ أَنَّ الصَّبَاحَ صَوَارِمُ، صارم یہ جو صوارم ہے یہاں پر اس کا معنی ہے تلوار. تلوار یہ جمع کا صیغہ اصل میں، یہ صارم کی جمع ہے صوارم. صوارم اسے صرما ہے، پھر اس کا جو فعل آتا ہے ثلاثی ہوتا ہے صرما. صرما، صرما کے معنی ہوتا ہے قطع کے، یعنی کہ کاٹنا. تو یہ وصفی نام ہے گویا کہ، یعنی کہ یہ ایک وصفی سے گا صارم کی جمع صوارم، یعنی کہ اس کا لفظی معنی کریں گے تو مطلب ہو جائے گا کہ کاٹنے والی یا کاٹنے والیاں. تو تلوار کی یہ صفت ہے، یعنی کہ تلوار چونکہ کاٹتی ہے، تلوار کی صفت ہے کاٹنا، اس لیے اس کو صوارم کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ کاٹنے والی تلوار. تو ایسے عام اگر ہم اس میں کہیں تو بھی مانا تلوار کی کہیں تبھی واضح ہو جائے گا. تو صارم کی جمع صوارم یعنی کہ تلوار ہیں. وَأَسْرِي وَلَوْ أَنَّ الظَّلَامَ، سارا یسری کے معنی ہوتا ہے کہ رات میں جانا یا رات میں چلنا جو ہے. اغدو کے معنی کہتا ہے صبح میں چلنا. اسرا یسری کے معنی اس کا الٹا ہے رات میں چلنا، اگر کہ شام میں چلنا. وَأَسْرِي وَلَوْ أَنَّ الظَّلَامَ جَحَافِلُ، یہاں پہ سرا ہے نا، اسری فی اللیل یعنی کہ رات میں چلتا ہوں. تو سرا یسری وَأَسْرِي اور میں رات میں چلتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ الظَّلَامَ، الظلام کے معنی تاریکی. جحافل یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے جحفل. جحفل کی جمع جحافل، اس کا معنی ہوتا ہے لشکر. تو جحافل یعنی کہ لشکر، جحفل جمع جحافل. یہ معنی ہے، اس کے الفاظ معنی ہو گئی، اس کے لغویات ہو گئی. اب آتے ہیں اس کے مفہوم پر. شاعر کہہ رہا ہے کہ فخر کی باتیں اس میں شاعر کہہ رہا ہے اپنے تئیں، اپنے بارے میں کیا ہے فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ میری اوصاف ہیں. شاعر کہہ رہا ہے وَقَدْ صَارَ ذِكْرِي فِي الْبِلَادِ فَمَنْ لَهُمْ بِإِخْفَاءِ شَمْسٍ ضَوْءُهَا مُتَكَامِلُ. اور میری شہرت، وَقَدْ صَارَ ذِكْرِي کہ میرا چرچا یا میرا ذکر یا میری شہرت کیا ہے پھیل چکی ہے. کہاں پر؟ فی البلاد، شہروں میں یا ملکوں میں. شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا چرچا تمام جگہوں پر ہے، میری شہرت کیا ہے گلی گلی کوچو کوچو میں پھیل چکی ہے. تو اب کس کے پاس ہمت ہے کہ کیا ہے اب اس شہرت کو کیا ہے وہ دبا سکے یا اس کو چھپا سکے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
اب جب کہ میرا چرچا شہروں میں ملکوں میں گلیوں میں ہر جگہ ہو چکا ہے، اور میری مثال بالکل اس سورج کی طرح سے ہو چکی ہے جس کی روشنی، جس کی کرنیں، جس کی مطلب تمام جہان پر ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو کسی کے پاس ہمت ہے یہ کہ اس سورج کو جو ہے چھپا دے، اس سورج کو ڈھانپ دے؟ کوئی سورج کو ڈھانپ سکتا ہے؟ نہیں ڈھانپ سکتا ہے۔ تو اب میری مثال اسی سورج کے جیسی ہو گئی ہے کہ میرا چرچا ہر جگہ ہو چکا ہے، میری شہرت ہر جگہ پھیل چکی ہے، تو اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے مجھ کو یا اسے میرے چرچے کو یا شہرت کو کیا ہے چھپانا چاہے یا ڈھانپنا چاہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر یہ سورج سے تشبیہ دے رہا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، مفہوم دیکھتے ہیں، یعنی شعر کے اندر وہ اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دیا ہے کہ میرا ذکر پھیل چکا ہے ہر جگہ، جیسے کہ سورج کی روشنی ہر جگہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی کیا ہے سورج کو چھپا نہیں سکتا یا سورج کی روشنی کو چھپا نہیں سکتا، ایسے کیا ہے وہ مجھ کو نہیں، میری جو ہے شہرت کو کیا ہے وہ چھپا نہیں سکتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے وقت سارا ذکری فی البلاد فمن لهم باخفاء الشمس ضوءها متكامل، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ اور میرا ذکر یا میری شہرت پھیل چکی ہے ملکوں میں، فمن لهم تو کون ہے ان کے لیے، فمن لهم اے فمن یضمن لهم، فمن لهم اے فمن یضمن لهم باخفاء الشمس ضوءها متكامل، تو کون وہ آدمی ہے، کون وہ شخص ہے، یعنی اپنے اعداء کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے حاسدین کو کیا ہے یہ یہاں پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اپنے جو اس کے جو حاسدین ہیں، جو حساد ہیں، پیچھے جن کا ذکر وہ کر چکا ہے، تذکرہ کر چکا ہے کہ میں جو ہے میں نے بہت ہی زیادہ کیا ہے فضیلتیں حاصل کر رکھی ہیں، میں نے بہت زیادہ اچھائیاں حاصل کر رکھی ہیں، میں نے بہت ہی زیادہ کیا ہے کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں، جس سے لوگوں کو جلن ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کو حسد ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اب جو ہے میری کیا ہے ان اچھائیوں کو کیا ہے چھپا سکیں۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے وقت سارا ذکری فی البلاد فمن لو، اور شہروں میں ملکوں میں میری شہرت پھیل چکی ہے، تو کون ان کے لیے ضمانت لے گا، بے اخفاء کون ان کے لیے ضمانت لیتا ہے ایک ایسے سورج کو چھپانے کی جس کی روشنی بھرپور ہو چکی ہے، اور روشنی بھرپور ہوتی ہے سورج کی تو وہ کیا ہے پورا ادھر ادھر کیا ہے منتشر ہوتی ہے، یعنی کہ پوری کیا ہے روشنی ہر طرف کیا ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سورج کو چھپانے سے مراد کون سورج کو چھپائے گا، یعنی کہ اس سورج کی روشنی کو کون چھپا سکے گا، کون ان کے لیے اس بات کی ضمانت لیتا ہے، یعنی اسے کہنے کا مطلب کیا ہے دوسرے انداز میں کہ کون ان کے لیے ضمانت لیتا ہے کہ یہ جو ساری شہرت میری ہے، جو میری کیا ہے میرا تذکرہ اگر گلی گلی میں ہر جگہ ہوتا ہے، کون ان کے لیے ضمانت لیتا ہے کہ یہ تمام شہرت کو کیا ہے کم کرے، اس شہرت کو کیا ہے چھپائے۔ تو اس طرح سے بطور تشبیہ کیا ہے اس معنی کو یہاں پر ادا کر رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ وقت سارا ذکری فی البلاد فمن لو، اور میرا ذکر اور میری شہرت پھیل چکی ہے ملکوں میں، فمن لہم اے فمن یضمن لہم، تو کون، تو اب ایسی صورت میں کون ان کے لیے ضمانت لیتا ہے ایک ایسے سورج کو چھپانے کی جس سورج کی روشنی بھرپور ہے، بالکل فل ہے، ایک دم ہر طرف کیا ہے جگمگا رہا ہے، ہر طرف کیا ہے اجالا ہے۔ تو ایک بار پھر سے کہ جو سورج کو چھپانا، اس سے مراد ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو کون چھپا سکتا ہے، کون چھپانے کی گارنٹی لیتا ہے، اور یہاں پر جو استفہام ہے فمن لہم، تو یہ استفہام کیا ہے کون چھپائے گا، یعنی کہ کوئی نہیں چھپا سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، انکار کا معنی میں۔ ایسے ہی اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دیا، یعنی کہ جس طرح سے سورج کی روشنی یہ لوگ نہیں چھپا سکتے، ایسے ہی کیا ہے میری جو شہرت جو کہ سورج کی روشنی کے مانند ہے، جو کہ ہر طرف پھیل چکی ہے، میری اس شہرت کو بھی یہ لوگ نہیں چھپا سکتے۔ یہ معنی جو ہے یہاں پر کہنے کی کوشش ہے۔ تو کہا کہ وقت سارا ذکری فی البلاد فمن لهم باخفاء الشمس ضوءها متكامل، یہاں پر جو شمس ضوءها متكامل یہ جو ہے موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ یہاں پر جو ہے شمس یہاں پر کیا ہے یہ کلمہ موصوف ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ الجمل بعد المعارف احوال وبعد النکرات صفات، جملے کیا ہوتے ہیں معرفہ کے بعد حال ہوتے ہیں اور نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں۔ یہاں شمس کیا ہے یہ نکرہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، جو کہ مبتدا اور خبر سے مل کر کے بنا ہے۔ ضوءها یہاں پر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، جو کہ مبتدا ہے، اور متکامل کیا ہے اس کی خبر ہے، متکامل اس کی ضوء کی خبر ہے۔ تو ضوءها متکامل، تو یہ مبتدا اور خبر، یہ پھر جملہ اسمیہ، اور پھر یہ صفت شمس کی، اور پھر یہ شمس موصوف، یہ صفت، پھر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا
باخفا یعنی اخفا کا، اور اخفا مضاف اور یہ مضاف ہے، پھر یہ سب جار مجرور ہو جائیں گے بعد فجر کا، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہاں پر کسی مناسب کلمے سے، جو کہ ہم نے یہاں پر مراد فَمَن يَضْمَنُ لَهُمْ، فَمَن تو یہاں پر یضمن جو مانیں گے تو اسی سے یہ کیا ہے متعلق ہو جائے گا، لہم بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا. فَمَن يَضْمَنُ لَهُمْ، من یہاں پر کیا ہے استفہام کے لیے، اور استفہام یہ انکار پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ بھی میں نے بتایا. تو واضح ہے ہمارا کہ میری مثال اس سورج جیسی ہے، جیسے سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی ہوتی ہیں، ایسے ہی میری شہرت کیا ہے ہر طرف پھیل چکی ہے. جیسے لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ سورج کی اس سورج کو چھپائے، یعنی کہ سورج کی اس روشنی کو کیا ہے چھپا سکے، نہیں چھپا سکتا ہے. اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی زیادہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کتنا چھپاؤ گے، کوئی نہیں چھپا سکتا. ایسے ہی کیا ہے میری شہرت کیا ہے اتنی زیادہ کیا ہے پھیل چکی ہے، اتنا زیادہ کیا ہے کونے کونے میں کہ اس شہرت کو کوئی آدمی کیا ہے نہیں چھپا سکے.